اب ایک نئی رپورٹ سامنے آئی ہے جو عمران خان صاحب کے لیے بڑی پریشان کن ہے، کیونکہ جو نمبر سامنے آ رہے ہیں وہ کوئی زیادہ اچھے نمبر نہیں ہیں۔ جو رپورٹ ان کے حق میں نہ ہو وہ بہت خراب، لیکن جو رپورٹ اچھی ہو اس کو وہ بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ جو نئی رپورٹ آئی ہے اس میں بڑے کچھ امپورٹنٹ مختلف سوالات کیے گئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، ہم گاہے بگاہے آپ کے ساتھ مختلف سرویز شیئر کرتے رہتے ہیں، مختلف رپورٹ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اب ایک نئی رپورٹ سامنے آئی ہے جو عمران خان صاحب کے لیے بڑی پریشان کن ہے، کیونکہ جو نمبر سامنے آ رہے ہیں وہ کوئی زیادہ اچھے نمبر نہیں ہیں۔ اور ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے، عمران خان صاحب کے سپورٹر اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے، کیونکہ جو رپورٹ ان کے حق میں نہ ہو وہ بہت خراب، لیکن جو رپورٹ اچھی ہو اس کو وہ بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں غالباً ورلڈ اکنامک فورم کی ایک رپورٹ آئی جس میں چند انڈیکیٹرز پاکستان کے حوالے سے اچھے تھے، تو وہ دھڑا دھڑ ہر جگہ شیئر ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی جس میں پاکستان کی رینکنگ پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی، اس سے انہوں نے سرے سے جو ہے انہوں نے کہا جی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور یہ تو 2 نمبر رپورٹ ہے۔ تو اب سلسلہ یہ ہے کہ جو نئی رپورٹ آئی ہے یہ پلس کنسلٹنٹ کی رپورٹ ہے، اور اس میں بڑے کچھ امپورٹنٹ مختلف سوالات کیے گئے ہیں۔ میں وہ سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو لیٹسٹ سروے آپ بتا رہا ہے اس حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے جو آیا ہے جی کہ لوگ کیا سوچتے ہیں 2022 کے حوالے سے کہ وہ پچھلے سال سے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس کے اندر 50% لوگ جو ہیں وہ پر امید ہیں کہ اس سال ہمارا جو پچھلا سال تھا اس سے بہتر ہوگی۔ لیکن یہ پچھلے سال جب یہی سروے کیا گیا تھا جنوری میں، پچھلے سال کے آغاز میں، تو 66% لوگ یہی بات سمجھتے تھے۔ اب وہ 66 سے وہ کم ہو کے 50 کے اوپر آ گیا ہے، اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پچھلے سال سے بھی بدترین سال ہوگا، یہ 19% لوگ اب زیادہ نا امید ہیں۔ یہ بھی پہلے 8% لوگ یہ سمجھتے تھے پچھلے سال تک، اب یہ جو ہے 19% تک یہ کہانی چلی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال تھا کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی فیملی کے لیے جو مالی حالات ہیں وہ آنے والے سال میں پہلے سے بہتر ہوں گے یا خراب ہوں گے۔ تو 60% لوگ جو ہیں اب سمجھتے ہیں، 58 پہلے 58 تھے اب 60% ہے، بڑا مائنیوٹ سا فرق ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آنے والا سال ان کی فیملی کے لیے جو ہے معاشی طور پر بہتر ہوگا، لیکن اسی طرح 14% لوگ جو ہیں وہ اس سال اب سمجھتے ہیں کہ ان کی فیملی کے لیے معاشی حالات جو ہیں اس سال اور بھی زیادہ خراب ہوں گے۔ پہلے یہ 9% پہ تھا پچھلے سال تک، اب یہ 14 پہ چلا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک سرسری سے جائزہ ہے کہ پاکستان کے لیے 2021 میں کون سی اچھی خبریں تھیں، کون سی بری خبریں تھیں لوگوں کی نظر میں۔ تو اچھی خبروں کے حوالے سے جو ہے 62% لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ میجورٹی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں کوئی اچھی خبر ہمیں نہیں ملی۔ اور جہاں تک بری خبروں کا تعلق ہے تو 25% جو ہے وہ مہنگائی کو سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بری خبر تھی۔ 24% جو ہے وہ اسکول کے جو بندش تھی کووڈ کی وجہ سے اس کو سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بری خبر تھی۔ 19% نے کووڈ کو سمجھا، 9% نے جو ہے ان امپلائمنٹ کو سمجھا کہ وہ ان کے لیے بری خبر تھی۔ اچھا، اب پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنس کیسی رہی ہے، اب تک کس طرح دیکھتی ہے عوام ان کی پرفارمنس کو؟ تو جو ڈائریکشن ہے حکومت کی، جو سمت ہے، اس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ کے خیال میں حکومت اس وقت مجموعی طور پر کس سمت میں آگے بڑھ رہی ہے؟ تو 69% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غلط سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ اور اس سے پہلے یہ جو ریشو تھی اکتوبر 2021 میں، یعنی آج سے تقریباً 4 ماہ پہلے، تو 72% لوگ تھے، اب 69% لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ تھوڑا سا اس میں ڈپ آیا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ڈائریکشن غلط ہے، لیکن ابھی بھی یہ میجورٹی ہے، ایک بڑی میجورٹی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ حکومت کی ڈائریکشن غلط ہے۔ 27% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکشن ٹھیک ہے، اور 4% جو ہے ان کی اس سلسلے میں کوئی رائے نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ تھا آپ کے خیال میں حکومت اس وقت سیاسی طور پر کس سمت میں آگے بڑھ رہی ہے؟ 66% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غلط سمت میں آگے بڑھ رہی ہے، پاکستان کے اندر جو سیاست ہو رہی ہے وہ غلط سمت کی طرف جا رہی ہے۔ 29% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ڈائریکشن ہے، جبکہ 5% نے اس کے بارے میں کوئی اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا۔ اگلا سوال تھا آپ کے خیال میں حکومت اس وقت معاشی طور پر کس سمت میں آگے بڑھ رہی ہے؟ 70% لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غلط سمت میں جا رہی ہے۔ تو حکومت کی پرفارمنس اور سیاسی طور پہ اور اب معاشی طور پہ 70% میجورٹی سمجھتی ہے کہ ہماری ڈائریکشن غلط ہے، 26% سمجھتی ہے ٹھیک ہے، 5% نے اس سلسلے میں کوئی رائے نہیں دی۔ اور اگر یہی سوال جو ہے وہ صوبے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پنجاب اور سندھ آپ دیکھیے گا وہ ہائی لائٹڈ ہے، 78% اور 73% یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سمت غلط ہے۔ یہ 2 صوبے سمجھتے ہیں کہ ہماری سمت جو ہے معاشی طور پہ وہ غلط ہے۔
کے پی اور بلوچستان میں یہ 62 اور 60% جو ہے وہ نظر آیا یہ. اس کے بعد یہی سوال جو ہے وہ پوچھا گیا مختلف اپر کلاس، اپر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس، تو یہ اس کی ریشو جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب کی پرفارمنس کے حوالے سے اسپیسیفکلی جو ہے وہ سوال کیا گیا. آپ کے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کی گزشتہ 3 ماہ کی مجموعی کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہے؟ تو 41% نے یہ کہا کہ جی وی آر ڈسسیٹسفائیڈ، ان کی پرفارمنس سے ہم مطمئن نہیں ہیں. 39% نے یہ کہا جی بٹ ٹھیک، کچھ نے کہا ٹھیک ہے، کچھ نے خراب ہے. تو یہ دونوں جو ہیں وہ بالکل ساتھ ساتھ کھڑے ہیں، 41 اور 39. 18% نے جو ہے وہ سیٹسفیکشن کا اظہار کیا. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ اس گرین لائن کو دیکھیں تو یہ اگر سال نومبر 2018 سے یہ جو گرین ریشو ہے یہ جہاں سے شروع ہوئی ہے، آج سب سے کم ترین جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، آج یہ 18% کے اوپر آ گیا ہے جو لوگ عمران خان صاحب کی پرفارمنس سے مطمئن ہیں. یہ 51% سے شروع ہوا تھا، یہ کرتے کرتے اب 18% کے اوپر آ گیا ہے. صرف 18% لوگ ان کی پرفارمنس سے مطمئن ہیں. اس کے بعد یہی سوال جو پروونس وائز اس کو اگر دیکھا جائے تو کراچی کے اندر 77% لوگوں نے کہا جی ٹھیک ہے، بس مطلب زیادہ تر لوگوں نے نہ اچھا سمجھا نہ برا سمجھا. سندھ کے اندر اوور آل 45% لوگوں نے کہا کہ خراب ہے. پنجاب میں 50% لوگوں نے کہا یہ خراب ہے. کے پی کے اندر 61% لوگوں نے رائے دی، زیادہ تر رائے یہی تھی کہ جی نہ ٹھیک ہے نہ زیادہ خراب ہے. اور بلوچستان میں 55% لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ خراب ہے. اچھا، اس کے بعد جو انٹرسٹنگ سوال، کیا مہنگائی بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا. سارے سالوں کے اب تک کے جو سرویز ہیں انہوں نے بتائے ہیں. جو آخری سروے آیا ہے 99% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 3 ماہ کے اندر مہنگائی بڑھی ہے. یہ 99% میجورٹی، آلموسٹ ایوری ون، انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی پہلے سے مہنگائی بڑھ گئی ہے. اس کے بعد جو اگلا سوال تھا، وفاقی حکومت اور وزیر اعظم عمران خان مستقل دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملک معاشی مشکلات سے نکل چکا ہے. آپ کو وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر کس قدر یقین ہے؟ تو اس میں سے تقریباً 56% لوگوں نے، میجورٹی نے رائے دی کہ جی ان کو بالکل بھی اس بات کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے جو عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی ملک جو ہے وہ معاشی مشکلات سے نکل چکا ہے. اور 13% جو ہے، کچھ نے کہا کہ جی 29% نے کہا کہ کچھ حد تک یقین ہے، اور 13% نے کہا کہ جی ہمیں پورا یقین ہے عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا سوال، وزیر اعظم عمران خان اور ان کی کابینہ کا کہنا ہے کہ اگلے 1 سے 2 ماہ میں مہنگائی میں کمی آئے گی. آپ کو وزیر اعظم عمران خان کے بیان پہ کس حد تک یقین ہے؟ 54% لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں عمران خان صاحب کی بات کے اوپر بالکل یقین نہیں ہے کہ اگلے 3 ماہ کے اندر مہنگائی میں کوئی کمی آ جائے گی. 28% نے کہا جی ہمیں کچھ حد تک یقین ہے. 15% نے کہا جی ہمیں پورا یقین ہے، بہت حد تک یقین ہے کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں اس میں سچ ہوگا. اس کے بعد اگلا سوال تھا کہ پاکستان کی آج بگیسٹ پرابلمز کیا ہیں؟ تو جنوری 2022 کے اندر جو ہے وہ 80% لوگ آج بے روزگاری کو سمجھتے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی پرابلم ہے. 61% نے یہ کہا کہ جی مہنگائی اور جس کی وجہ سے ہم اپنے جو خرچے ہیں وہ پورے نہیں کر سکتے، وہ 24% لوگ تھے. تو یہ پاکستان کے سب سے بڑے مسائل ہیں. اچھا، اس کے بعد حکومت کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ خراب مالی حالات کی وجہ سابقہ حکومتوں کی طرف سے لیے گئے قرضے ہیں، جبکہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ موجودہ خراب مالی حالات موجودہ حکومت کی خراب معاشی پالیسیوں کا نتیجہ ہے. آپ کی رائے کس کے قریب ہے؟ تو 65% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی حکومت کی جو اپنی حرکتیں ہیں، ان کی اپنی پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے معاشی طور پہ ملک کے حالات خراب ہیں. 29% لوگ جو ہیں وہ پچھلی حکومتوں نے جو لون لیے ہوئے ہیں ان کو سمجھتے ہیں، جبکہ 5% لوگ جو ہیں انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا. تو میجورٹی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب کی اس حکومت کی پرفارمنس کی وجہ سے معاشی حالات جو ہیں وہ اتنے خراب ہیں. اس کے بعد یہ حکومت کا دعویٰ تھا کہ وہ بیرون ملک اکاؤنٹ میں موجود پاکستانی سیاستدانوں کی ناجائز رقم ڈالر واپس لائیں گے. آپ کی رائے کس کے قریب ہے؟ وہ جو 200 ملین ڈالر آنے تھے، 100 ملین ادھر مارنے تھے، 100 ملین ادھر مارنے تھے. 63% لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے اس نے واپس نہیں آنا. میجورٹی یہ سمجھتی ہے. 24% لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں شاید واپس آ جائے. 8% لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ جو کہتے تھے کہ جی لوٹی ہوئی دولت واپس لے کر آنی ہے، صرف 8% لوگوں کی بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ بیسکلی یہ سارے سیاسی طور پہ یہ سوالات تھے. اور اگر آگے چل کے ذرا صوبائی حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے بات کریں تو پنجاب حکومت کے حوالے سے سیٹسفیکشن کتنی ہے اور لوگ کتنے ڈسسیٹسفائیڈ ہیں؟ 55% لوگ عثمان بزدار صاحب کی پرفارمنس سے ناخوش ہیں.
جبکہ 34% جو ہیں وہ ان کو ان بٹوین ریٹ کرتے ہیں. صرف 9% لوگ جو ہیں وہ بزدار صاحب کی پرفارمنس سے مطمئن ہیں. سندھ کے اندر 42% لوگ جو ہیں وہ مراد علی شاہ کی پرفارمنس سے ناخوش ہیں. 39% جو ہیں وہ نہ اچھا نہ برا کا ورڈکٹ دے رہے ہیں. 18% لوگ جو ہیں وہ ان سے مطمئن ہے. لیکن اسی طرح اگر ان کی پرفارمنس بھی اٹھا کے دیکھی جائے تو یہ 14 سے 18 میں صرف 4% کا ایک فرق آیا ہے مراد علی شاہ کی پرفارمنس میں. کے پی کے اندر جو کے پی کے سی ایم ہے 55% لوگ ان کی پرفارمنس سے ناخوش ہیں. 24% جو ہے ان کی پرفارمنس سے خوش ہیں. 20% نے جو ہے وہ ملے جلے رجحان کا اعلان کیا ہے. اس کے بعد بلوچستان کے چیف منسٹر جو ہیں ان کے حوالے سے سوال کیا تو 55% لوگ ان کی پرفارمنس سے بھی ناخوش ہیں. 35% نے ملا جلا جواب دیا. 10% جو ہیں وہ ان کی پرفارمنس سے مطمئن ہے. تو اچھا اس کے بعد اگلا سوال جو ہے وہ کیا گیا. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں قبل از وقت یعنی 2023 کے بجائے 2022 میں ہی عام انتخابات منعقد ہو سکتے ہیں. آپ کے خیال میں کیا وزیر اعظم عمران خان قبل از وقت انتخابات کروا سکتے ہیں؟ تو 75% لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ ناممکن ہے کہ عمران خان صاحب اس سال یعنی 2022 کے اندر ہی الیکشن کرا دیں. ناممکن ہے. میجورٹی یہ سمجھتی ہے. 14% لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد حکومت اگلا انتخاب الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے کروانا چاہ رہی ہے جبکہ اپوزیشن اس کی مخالفت کر رہی ہے. آپ کے خیال میں اگلے عام انتخابات کس طرح ہونے چاہیے؟ یہ سوال کیا گیا. تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے 52% لوگوں نے یہ رائے دی کہ جی یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہونا چاہیے. لیکن یہ ریشو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو 72 سے 56 جولائی 2021 میں جب یہ سروے ہوا تھا 72% لوگ یہ سمجھتے تھے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے یہ الیکشنز ہونے چاہیے. 56% لوگ اکتوبر میں سمجھتے تھے اور اب 52% لوگ اس کی ریشو جو ہے یہ ڈراپ ہو رہی ہے. اور جو سمجھتے ہیں کہ ٹریڈیشنل یعنی کہ جس طرح ہم سٹیمپ لگا کے ووٹ کرتے ہیں وہ ٹریڈیشن اوپر کی طرف جا رہا ہے. 45% لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پرانے طریقہ کار کے ساتھ ہی الیکشن کروانے چاہیے. اس کے بعد مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سابق وزیر اعظم نواز شریف کو عہدے سے ہٹانے کی سازش کا حصہ تھے. آپ ان کے اس موقف سے کس حد تک متفق ہیں؟ 49% لوگ میجورٹی یہ سمجھتی ہے کہ بالکل بھی وہ اس بات سے اگری نہیں کرتے جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ثاقب نثار صاحب کی سازش کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا. 26% لوگ کچھ حد تک اگری کرتے ہیں. صرف 12% لوگ نواز شریف کی اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ ہاں جی ثاقب نثار صاحب کی وجہ سے نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا. اس کے بعد اپوزیشن اور معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ منی بجٹ کے ذریعے پاکستان کی معیشت مکمل طور پر IMF اور ورلڈ بینک کے حوالے کر دی گئی ہے جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ تاثر درست نہیں. آپ کی رائے کس حد تک قریب ہے؟ 51% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پاکستانی معیشت کو IMF اور ورلڈ بینک کے حوالے نہیں کیا گیا ہے. تو میجورٹی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے. 33% سمجھتی ہے کہ ہاں جی ہم نے ہینڈ اوور کر دیا ہے پاکستان کی اکانومی کو IMF اور ورلڈ بینک کے لیے جبکہ 16% نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے PTI کے عہدیداروں سے کہا ہے کہ آپ کا برانڈ عمران خان ہے جو نہ کرپٹ ہے اور نہ ہی چور ہے. آپ عمران خان کے اس بیان سے کس حد تک متفق ہیں؟ تو 46% لوگ جو ہیں وہ اس بات سے ایگری نہیں کرتے عمران خان صاحب کے حوالے سے. 30% لوگ کچھ حد تک ایگری کرتے ہیں. 19% لوگ جو ہیں وہ مکمل طور پر عمران خان صاحب کی اس بات سے اس پہ یقین کرتے ہیں. اس کے بعد اگلا سوال تھا. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ملک میں فوری طور پر صدارتی نظام قائم کر دینا چاہیے اور پارلیمانی نظام ختم کر دینا چاہیے جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ملک میں پارلیمانی نظام ہی ٹھیک ہے اور اسی نظام کو چلنا چاہیے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ تو 48% لوگ جو ہیں میجورٹی یہ سمجھتی ہے کہ ملک میں پارلیمانی نظام ہی ہونا چاہیے جبکہ 26% لوگ جو ہیں وہ یہ صرف 26% لوگ ہیں تقریباً آلموسٹ آدھے بنتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صدارتی نظام جو ہے وہ پاکستان کے اندر آنا چاہیے. اس کے بعد پارٹی فنڈنگ عدالتی کیس کا فیصلہ آ چکا ہے. PTI کے وزراء کا کہنا ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں آیا اور PTI کو عدالت نے کلیئر قرار دے دیا ہے جبکہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلے میں PTI کی کرپشن ثابت ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے اکاؤنٹ چھپا کر جھوٹ بولا ہے. آپ کے خیال میں کس کا موقف درست ہے؟ 61% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کرپشن ثابت ہو گئی ہے اور انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور جبکہ 30% لوگ آدھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سرخرو ہوئی ہے اس فیصلے کے اندر. اس کے بعد ایک اور سوال تھا کہ جی مری میں شدید برف باری میں 20 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے. اپوزیشن کا کہنا ہے کہ ہلاکتیں حکومتی نااہلی کی وجہ سے ہوئیں جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے, یہ ناگہانی آفت تھی یعنی اللہ کی طرف سے اور برف کے شدید طوفان کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئیں. آپ کی رائے کس سے قریب ہے؟ تو 77% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناگہانی آفت تھی, اس میں حکومت کچھ نہیں کر سکتی تھی, وہ حکومت کے موقف کے ساتھ ہیں. 21% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومتی نااہلی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوا ہے.
اس کے بعد اگلا سوال یہ گزشتہ دنوں کے پی کے 17 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات منعقد ہوئے. ان انتخابات میں صوبائی حکومت یعنی پی ٹی آئی کی کارکردگی بہت خراب رہی. اپوزیشن کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی شکست ان کی خراب کارکردگی اور کرپشن کی وجہ سے ہوئی، جبکہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ان کی شکست ٹکٹوں کی غلط تقسیم کی وجہ سے ہوئی. آپ کی رائے کس سے قریب ہے؟ اس میں جو قومی سطح کے اوپر یہ سوال جب کیا گیا تو 62% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے غلط ٹکٹ دیے تھے. صرف 30% لوگ، آدھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس اور کرپشن کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف ہاری ہے. لیکن جب یہی سوال آپ خاص طور پہ کے پی کے لوگوں سے کرتے ہیں تو 65% لوگ، میجورٹی لوگ، ظاہری بات ہے اس صوبے کے لوگ ہیں، 65% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی پرفارمنس کی وجہ سے ہاری ہے اور کرپشن کی وجہ سے ہاری ہے. 32% لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں، ادھر بھی آدھے کا تقریباً ریشو ہے، کہ غلط جو ٹکٹیں بانٹی گئی اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. اس کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ نواز شریف 2022 میں پاکستان واپس آئیں گے. آپ کو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے اس بیان پر کس قدر یقین ہے؟ 57% لوگ بالکل بھی یقین نہیں کرتے کہ نواز شریف جو ہے وہ پاکستان واپس آئیں گے، یا مسلم لیگ نون کے لوگ جس طرح کہہ رہے ہیں اس میں سچائی ہے. 25% لوگ کچھ حد تک یقین کر رہے ہیں، 12% لوگ جو ہیں وہ کافی حد تک اس بات سے اگری کر رہے ہیں. اس کے بعد بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی کچھ پارٹیز کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل ہو چکی ہے، جبکہ اپوزیشن پارٹیز اس سے انکار کر رہی ہیں. آپ کے خیال میں کس پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے 52% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے، جبکہ 27% سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈیل ہوئی. مسلم لیگ نون کے حوالے سے 53% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی. اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے حوالے سے 53% اور جماعت اسلامی کے حوالے سے 55%. تو بیسکلی یہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اس میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے سب سے زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو گئی ہے. تو یہ مجموعی طور پر اس سروے کے اندر مختلف سوالات تھے، لوگوں کی کیا اوپینین ہے. یہ ایک پلس ہے، صرف ایک فیلر ہے کہ آپ کو پتہ لگے کہ لوگوں کی آج اس حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے یا اپوزیشن کے حوالے سے، اپوزیشن جو دعوے کرتی ہے اس حوالے سے، یا معاشی طور پر ملک کس سمت میں جا رہا ہے، لوگوں کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.